وسلم کی تمام حدیث کی کتابوں میں حدیث موجود ہے جس میں یہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کسی مرنے والے کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز ہی نہیں ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے بیان فرمایا کہ من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا من ضرب الخدود. اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمانوں کے گھروں میں شامل نہیں جو گالوں پر تماچے لگائے، گریبان پھاڑے اور زمانے جاہلیت کی طرح سے ہاں پکار لگائے، اس کا تعلق ہم سے نہیں. نوحہ کرنے والیوں کو، پیشہ ور نوحہ کرنے والیاں عرب جاہلیت میں موجود تھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ پابندی عائد کی کہ ایسی کوئی چیز نہیں. تو اس کا سلسلہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا کہ کسی مرنے والے کی خواہ اس کی عظمت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ تو ہمارے اور آپ کے طے کرنے کی چیز نہیں ہے کہ کس کا مقام کتنا بڑا بلند ہے. سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بلند ہے؟ دونوں دنیا میں حسن عمل کر کے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے کر کے اللہ تعالیٰ کے حوالے، فیصلہ وہاں ہوگا. امت کے فیصلہ کرنے کی یہ چیز نہیں ہے، نہ آپ کے پاس میزان عمل ہے کہ آپ یہ طے کر سکیں کہ مقام کس کا بلند. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیا اس لیے تشریف لائے تھے کہ اپنی خاندان کی حکومت اور اقتدار قائم کریں؟ اگر یہی بات تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصیت کرنی تھی، لیکن ایسی کوئی بات تاریخ میں نہیں ملتی، سیرت میں نہیں ملتی. اور جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا معاملہ ہے، یہ اتنا نازک معاملہ ہے تاریخی اعتبار سے، تاریخی بیانات کے اعتبار سے، کہ اگر آپ خود پڑھنا چاہیں اس پیریڈ کی تاریخ تو آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. بنو عباسیہ کے زمانے میں جو تاریخ کی کتابیں لکھی گئیں، ان تاریخ کی کتابوں کے راوی ایسے ایسے روات تھے کہ جنہوں نے متضاد قسم کی چیزیں بیان کی. اگر آپ نے اس موضوع سے دلچسپی لی ہو، کبھی پڑھا ہو، تو 2 کتابوں کا حوالہ دوں گا میں. ان دونوں کتابوں کے حوالے، ان دونوں کتابوں کو آپ پڑھ لیجئے، آپ خود کنفیوز ہو جائیں گے، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے. امروہہ کے رہنے والے تھے محمود عباسی، جنہوں نے خلافت معاویہ یزید لکھی، پاکستان چلے گئے تھے بٹوارے میں، اور اس کے بعد پھر مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت لکھی. محمود عباسی نے پورے طور پر اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی اپنی کتاب میں کہ حضرت علی کا اور حضرت حسین کا یا حضرت حسن کا، یہاں تک کہ حضرت علی کے والد ابو طالب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہیں تھا جو کتابیں دکھاتی. انہوں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی جو حضرت ابو طالب نے کی، اس دشمنی میں اس سے انکار کر دیا کہ حضرت ابو طالب علی کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. ایک انتہا وہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین کا اور ان کے عزیزوں کی خدمات کا انکار کر دیا. یہاں تک محمود عباسی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموش تائید شامل. کوئی مسلمان تسلیم کر سکتا ہے کہ مدینہ منورہ کو پورے بلوائیوں نے گھیر رکھا ہے، حضرت حسین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی جا رہی ہے، حضرت علی نے اجازت طلب کی جا کر کے کہ آپ اجازت دیجیے ان کے خلاف تلوار اٹھائی جائے. انہوں نے اپنے بیٹوں کو پہرے دینے پر متعین کیا. ان حضرت علی کے بارے میں یہ بات محمود عباسی نے لکھ دی کہ حضرت عثمان کی شہادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید اور ان کی خاموش تائید شامل. دوسری طرف مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت لکھی، انتہائی سنگین کتاب، انتہائی خطرناک کتاب اور اتنی نازک کتاب مولانا مودودی کی لکھی ہوئی کہ اس کتاب کو اگر آپ پڑھ لیں تو صحابہ کرام کا تقدس، صحابہ کرام کی عظمت اور صحابہ کرام کی محبت جو ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے وہ تار تار ہو جاتی. ہمارے ایک استاذ نے بہت پہلے وہ کتاب پڑھی تھی، اس کے جواب میں پاکستان کے ایک بہت مشہور اہل حدیث عالم حافظ صلاح الدین یوسف، جن کی تفسیر چلتی ہے محمد جوناگڑھی کے ترجمے کے ساتھ، انہوں نے اس کتاب کا جواب لکھا، خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت. وہ کتاب جو ہمارے استاذ نے پڑھی تو کہنے لگے کہ رفیق اچھا ہوا کہ تم نے مرنے سے پہلے یہ کتاب مجھے پڑھا دی، ورنہ خلافت و ملوکیت مولانا مودودی کی پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں صحابہ کرام کی عجیب تصویر بیٹھ گئی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ وہ تصویر اچھی بن گئی اور صحابہ کرام کا تقدس اور ان کی عظمت جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر باہر. تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ 2 انتہائیں ہیں
حسین اور یزید کے معاملے میں جو دونوں کتابوں کے اندر اپنائی گئیں، ایک کتاب مولانا مودودی نے لکھی، دوسری کتاب محمود عباسی نے لکھی، اور ایک تیسرا نقطہ نظر جو اور بیان کر دوں میں، امام ابن تیمیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے عربی میں جس کا اردو میں ترجمہ ہوا حسین و یزید کے نام سے. اس میں تمام بحثوں کو اکٹھا کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ خاموش رہنے کا ہے. آپ مکلف نہیں ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ حسین حق پر تھے کہ یزید حق پر تھے، اور آپ کو اس فیصلہ کرنے کا کوئی حق بھی حاصل نہیں. دونوں طرف دلائل ہیں، دونوں طرف کیا نام ہے، دونوں کے مواقف ہیں. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو یزید کی خلافت کی قائل ہے، ایک اور تعداد ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. جس وقت مدینے سے نکلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر نے اونٹ کی مہار پکڑی، حضرت عبداللہ بن عباس نے اونٹ کی مہار پکڑی اور زور دے کر کے یہ کہا کہ بچوں کو لے کر کے تم کوفہ کیوں جا رہے ہو؟ جس کوفہ کے لوگوں نے تمہارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی، تم ان کوفہ والوں کے بارے میں کیسے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ وفا کریں گے؟ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لے چکے تھے. وہ جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ فوج لے کے نہیں جا رہے تھے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اور آل عقیل کے ساتھ گئے. دو خاندانوں کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، بہویں، داماد، یہ پورا قبیلہ ہے 70-75 آدمیوں کا جو باقاعدہ قافلے کی شکل میں گیا. اور تاریخی شہادتیں جو ملتی ہیں وہ یہ، آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر کے، ایک صاحب نے باقاعدہ جغرافیائی اعتبار سے اس کا نقشہ ترتیب دیا ہے کہ مدینے سے کوفہ جانے کا جو راستہ ہے اس زمانے میں، وہ راستہ بالکل سیدھا سیدھا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. یزید کی فوج نے، عبید اللہ بن زیاد کی فوج نے وہاں آ کر کے جو ان کو روکا، حکم یہ تھا سرکاری کہ ان کو کوفہ نہ جانے دیا جائے، کیونکہ کوفہ میں جانے کے بعد عوامی بغاوت پھیل جائے گی جس کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا. لہذا ظاہر بات ہے کہ سیاسی حکمران کا حکم تھا کہ ان کو وہاں کوفہ نہ جانے دیا جائے، کہیں اور بھیج دیا جائے. بیچ میں روکا گیا ان کو، وہاں ان کے سامنے 3 شرطیں رکھی. انہوں نے 3 شرطیں رکھی کہ مجھے یا تو یزید کے پاس لے چلو، یا مجھے مدینے واپس جانے دو، یا مجھے کسی سرحد پہ نکل جانے دو جہاں اسلام کی فوجیں جنگ کر رہی ہوں. کربلا دمشق کے راستے میں ہے، کربلا دمشق کے راستے میں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بیچ راستے میں ان کو روکا گیا تھا تو کربلا کیسے پہنچا تھا حسین؟ ایک بڑے محقق نے، تاریخ دانے، جغرافیہ کے ماہر نے باقاعدہ نشاندہی کر کے یہ بات بتائی ہے کہ کربلا وہ اس لیے پہنچے کہ وہ دمشق جانے کے لیے تیار ہو چکے تھے کہ وہاں جا کر کے یزید سے معاملے کو طے کریں گے. لیکن کوفہ کے جو شرعی قسم کے لوگ، بدماش قسم کے لوگ، یا اسلام کے بدخواہ عبداللہ بن سبا کے چیلے یہ موجود تھے. ان کو یہ بات بہت پریشان کن ثابت ہوئی کہ وہ خطوط اگر پکڑے، جو خطوط حضرت حسین کو ہم نے لکھے ہیں بلانے کے لیے، اگر یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ حضرت حسین جا کر کے یزید سے یہی تو کہتے کہ کوفہ ہمارے ساتھ ہے، اس وجہ سے کہ اتنے سارے لوگوں کے خطوط میرے پاس آ رہے ہیں بلانے کے لیے، وہاں کا حکمراں میں ہوں تم نہیں ہو، بیعت وہ لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں. اور دلیل کیا دیتے؟ یہ دلیل دیتے. تو یہ خطوط کا جو پورا پرندہ تھا یہ جا رہا تھا حسین کے ساتھ. پڑاؤ پڑا، راستے میں ڈیرے ڈالے گئے دونوں لوگوں نے، دونوں فوج میں، دونوں گروپوں نے. ادھر عبید اللہ بن زیاد کی فوج کی ٹکڑی تھی، ادھر ان کا قافلہ تھا. رات میں دونوں خیموں میں آگ لگائی گئی بیک وقت. فوج کے خیمے میں بھی آگ لگائی گئی، حضرت حسین کے خیمے میں بھی آگ لگائی گئی. اور ظاہر بات ہے کہ جب حالات اس قسم کے ہوں تو عام طور سے آدمی اپنے دشمن ہی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ اسی نے یہ حرکت کی. بالکل پریکٹیکل معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی پرامن ایک مارچ کرتے ہوئے جائیں ڈی ایم کی کوٹھی پر میمورنڈم دینے کے لیے، بالکل شرفا موجود ہے اس کے اندر، کوئی